صفحہ 30 جو ہے ایک خواب ہے، اس میں تو کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم صرف سنا دیں گے اور اس کے پیچھے جو گستاخی کا تصور ہے وہ آپ کے سامنے خود ہی آ جائے گا۔ صفحہ 30 ہے، ایک خواب ہے۔ پہلے تو یہ مولانا عبدالسمیع صاحب نے شاید مدرسے دیوبند کے اوپر کچھ اعتراض کیا ہوگا یا کچھ چھینٹے کیا، جیسا کہ اس پر اوپر تو اس کا ذکر انہوں نے کیا، مدرسے دیوبند کے طلبہ اصحاب دیوبند کو ذکر آیا اوپر ان کے۔ اب اس میں یہ مدرسے دیوبند کی توہین پر یہ بالکل فروختہ ہو گیا، فروختہ ہو گیا، مدرسے کے مرتبے اس کے درجے کو یہ بتا رہے ہیں۔ یہ صفحہ 30 کے اوپر کہتے کیا ہیں، مدرسے کے ایک صالح نیک بخت، صالح کے معنی نیک بخت کیا ہے، ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی، آپ تو عربی ہیں۔ فرمایا جب سے علماء مدرسے دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی۔ سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ یعنی حضور کو اردو دیوبند کے مولویوں نے سکھائی، تو حضور بھی اس مدرسے کے شاگرد، سمجھا۔ اور یہ خواب کی بات تو خواب و خیال میں آپ پھینک بھی سکتے تھے، آپ نے اس کو اتنا مستند سمجھا کتاب میں اس کو لکھا۔ ذرا صاحب خیال کیجیے تو کس قدر انہوں نے سرکار دو عالم کی توہین کی کہ اردو تو آپ نے سکھائی حضور کو، اور کون سی زبان کس نے سکھائی، عربی کس نے سکھائی، یہ سب تو کچھ نہیں، اردو تو آپ نے سکھائی، یہ ایسی بات۔ اور ایک جگہ پر 152 صفحے پر وہ جب آپ میلاد شریف کرتے ہیں، میلاد شریف کرتے ہیں تو خیر ٹھیک ہے سر، یہ عقیدہ آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آج حضور پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ عقیدہ نہیں ہوتا، بلکہ حضور اس دن پیدا ہوئے تو اس کی آپ یاد بناتے ہیں۔ دیکھیے قربانی آپ ہر سال کرتے ہیں، سمجھا، اور حضور سے پوچھا گیا تھا کہ یہ حضور یہ بتائیے یہ قربانیاں کیا ہیں، تو حضور نے کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کب کیا تھا؟ اور آج بھی ہم ہر سال جب کرتے ہیں تو اس کو اس سنت ہی کہا جاتا۔ سال بدل گیا، موسم بدل گیا، صدیاں گزر گئیں، مگر جب وہ آیا صاحب اس ذوالحجہ کا 10ویں تاریخ اور آپ نے قربانی کی تو کیا کہتے ہیں کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو اس کا معنی یہ تو ہے نہیں کہ حضرت ابراہیم آج ذبح کر رہے ہیں اور ہم اس کی نقل کر رہے ہیں، کیا تھا اس دن، یہ دن آیا تو ہم کو وہ اس دن کی ہم یاد مناتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کی یاد دن منانے کے لیے وہی دن ہو جس دن وہ واقعہ وقوع میں آیا ہو، تو سال میں ہم ہر سال اس کو دن آتا ہے ہم مناتے ہیں، حالانکہ سن کا بڑا فرق رہتا ہے۔ تو اب حضور کی پیدائش کا وقت آیا اور ہم اس میں کیا نام ہے خوشی کا اظہار کریں یا کچھ ذکر و اذکار کریں یا سیرت کا کچھ پروگرام رکھیں، کچھ بھی رکھیں، تو اس کا ہمارا یہ حقیقت نہیں ہوتا کہ حضور ہر سال پیدا ہوتے ہیں، سمجھا، ہر سال پیدا ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کیوں نہیں کیا؟ ذکر کیا، ایسی بات نہیں، انہوں نے کیا، بہت ایسا ثابت ہاں وہ بالکل ثابت ہے۔ اس سلسلے میں تو کیا نام ہے ہم دوسری بات کیا خود یہ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی یہ سب کے پیر و مرشد ہے، اشرف علی تھانوی کی بھی، رشید احمد گنگوئی کی بھی، خلیل احمد امبیٹوی کی بھی، اور ہمارے مولانا عبدالسمیع صاحب کی بھی۔ یہ ان کی شمائم امدادیہ ہے، اور اس شمائم امدادیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بہرحال یہ بھی دیوبندی مکتب فکر کے لوگوں نے اس کو چھاپا ہے، کتب خانہ شریف الرشید شاہکوٹ مغربی پاکستان،
اس میں خود انہوں نے صفحہ 47 کے اوپر دیکھیے صاف صاف انہوں نے فرمایا. کون فرمایا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ مولد شریف تمامی اہل حرمین کرتے ہیں. اہل حرمین یعنی مکہ مدینہ والے تمامی اہل حرمین کہتے ہیں اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی. اس لیے کہ حرمین طیبین والے جو کرتے ہیں وہاں کے علماء صالحین کرتے ہیں، بھی جہلا کا بھی عمل نہیں، وہاں کے علماء صالحین، تو اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے. اور حضرت رسالت پناہ کا ذکر کیسے مضمون ہو سکتا ہے؟ حضور کا ذکر یہ کوئی بری چیز ہو سکتی؟ اعتراض تو ایک خاص دن پہ نا. نہیں خاص دن خاص پہ دیکھیے جو خاص دن کا مطلب اس کا تعلق ہے. اگر آپ یہ محسوس کریں کہ حضور کے ذکر کے لیے یہی دن مخصوص ہے، اس کے سوا دوسرے دن کرنا ناجائز ہوگا یا اس کے سوا دوسرے دن کرنے میں ثواب کم ہوگا، تب جرم کی بات ہے. مگر ہم اپنی سہولت کے لیے یا اپنی یادی کے لیے اگر کچھ ایسا کرتے ہیں تو اس میں وہ تخصیص اور تعین والی بات نہیں ہوتی. تو خیر ہم تو دوسری بات بتانا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے جب اختلاف کیا تو اس کو مثال دیا کنہیا کے جنم سے، کہ جیسے ہندو لوگ کنہیا کا جنم مناتے ہیں کہ کھیرے میں سے نکل رہا ہے کرشن، کچھ ان کے ہاں ایسا جیسے کہ پیدا ہی ہوتا، تو کہا اس کی مثال یہ کہ وہ اب ان کے الفاظ اس طرح سے ہیں. اور یہ ہر روز اعادہ ولادت کا، ہر روز ولادت کا اعادہ، ہم ولادت کا اعادہ تھوڑی کرتے ہیں، ہم یہ تھوڑے کہتے ہیں ہر روز حضور پیدا ہو، مگر یہ کہتے ہیں یہ اور یہ ہر روز ولادت اعادہ ولادت کا تو مثل حنود کے سانگ کنیا کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں، یا مثل روافظ کے نقل شہادت اہل بیت ہر سال مناتے. معاذ اللہ، سانگ آپ کی ولادت کا ٹھہرا اور خود یہ حرکت قبیحہ قابل لوم و حرام و فسق ہے، بلکہ لوگ اس قوم سے بڑھ کر ہوئے وہ تاریخ معین پر کرتے ہیں کہ ہاں کوئی قید ہی نہیں، جب چاہیں یہ خرافات، یعنی حضور کے ذکر کی محفل جو ہے یہ خرافات ہے. حضور کے ذکر کی محفل جو ہے انہوں نے کہا کہتے کیا ہیں کہ بلکہ یہ لوگ اس قوم سے بڑھ کر ہوئے وہ تاریخ معین پر کرتے ہیں. جو کنہیا والے ہیں وہ تاریخ معین پر کرتے ہیں، ان کے یہاں کوئی قید ہی نہیں، جب چاہے یہ خرافات فرضی بتاتے ہیں، اور اس امر کی شرع میں کہیں نظیر ہی نہیں. یہ وہی براہین قاطعہ ہی چل رہی تھا وہ خلیل احمد بیٹھوی. تو اس میں کس قدر حضور کے ذکر کو خرافات، محفل میلاد کو خرافات قرار دینا اور اس کو ہندوؤں اور شیعوں کے مشابہ قرار دینا، سمجھا؟ تو یہ شدید توہین ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی. یہ تو رہی ایک کتاب کی بات. اچھا اب ایک اور کتاب